جنید جمشید کہتے ہیں کہ میری زندگی میں پیش آنے والے بے شمار تلخ حقائق میں سے ایک انتہائی قیمتی اور انمول آنکھوں دیکھا سچا واقعہ آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو کہ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کی زندگی کا ایک سچا اور دردناک قصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس قیمتی واقعہ سے آپ بھی اس تحریر سے حاصل کردہ انمول سبق یاد رکھیں اور اپنی نسلوں میں آگے منتقل ضرور کیجیے گا۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن چوک کلابر روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی، یعنی کہ حکومت نے کالونیوں اور فیکٹریز کے لیے یہ جگہ خالی کروا لی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے، ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر اپنا گھر بنا لیتے۔ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کم از کم ہمیں ہمارے گھروں کے جیسے گھر یعنی کہ چھت فراہم کی جائے۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا، لیکن پھر 1999 آ گیا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کچھ وجوہات کی بنا پر ان غربا کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کو گرانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے، ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیوں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں۔ وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں اس گلی میں کھڑا تھا۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں اور آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے۔ کیریئر بہت برائٹ تھا۔ سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون شمع بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے افسر ہیں اور وہ خاتون میرے پاس چلی آئی۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس شمع نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔
میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ یہ گورنمنٹ پولیس افیسر مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ گورنمنٹ افیسر بولا، سر آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا، میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بھی گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 70 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ یہ آفیسر جانے سے پہلے رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں، وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی در بدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ یہ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ میری گزری ہوئی اس ساری زندگی میں میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد خدا گواہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس کی باتیں سن کر عالم حیرانی میں چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ میرے جسم کا لوں لوں اٹھنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ میں چلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ میری نظر میں اس واقعہ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ جو دل چاہیں کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والیوں کی دعائیں اور بد دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو غربا اور مساکین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دعا لینے والا بنائے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں اگر آپ کسی غریب، یتیم، مسکین کی زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی خوشحالی یا محبت بانٹیں گے تو یقین کریں وہ آپ کی طرف سود کے ساتھ لوٹے گی۔ یہ صرف میری باتیں ہی نہیں بلکہ میری زندگی کا تجربہ ہے، کیونکہ میں نے بھی کسی کے کہنے پر اس کا مشاہدہ کیا اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لا کر یہ سبق حاصل کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کر بھلا ہو بھلا۔ جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ذاکر حسین اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی عبدالباری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے کے لیے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک ذاکر حسین کے ساتھ بیٹھے حاجی عبدالباری نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے ذاکر حسین کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ ذاکر حسین مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ تو حاجی عبدالباری نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، آپ اپنی بات سنائیں۔ ذاکر حسین خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ اس نے کہانی کچھ یوں شروع کی، میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر حج کی تیاری کی۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا
جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 مہینے میں انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید آپ سے پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ خاتون نے روتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کی آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مینیجر نے نہایت ڈٹائی سے کہا کہ ذاکر حسین، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے۔ مینیجر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا، تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کا ڈسچارج آرڈرز کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ، میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا کہ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دیے، آپ حج پر کیسے آ گئے؟ تو ذاکر حسین نے کہا کہ جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اے ذاکر حسین، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، میرے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے مالک کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، وہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ جو اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر ذاکر حسین کا ماتھا چوما اور اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ ایسا ہی ہے،
اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو۔ یہ اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ اگر حاجی عبدالباری کی جگہ اور کوئی کم عقل ہوتا تو وہ یہ سمجھتا بھی اور ذاکر حسین سے کہتا کہ بھائی میں نے 10 حج کیے ہیں، ہر دفعہ میرا حج قبول ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، اور تیرا تو ابھی صرف ایک حج ہوا ہے، اس لیے میں تجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے گھر 10 بار بلایا ہے۔ لیکن یہ معاملات ایک اللہ والا بہتر سمجھتا ہے، جس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ کبھی بھی اپنی تعداد پہ مت جاؤ، کیا پتا ایک بندے نے 50 حج کیے ہیں اور اس کے نسبت صرف ایک بندے نے خالی عمرہ ہی کیا ہو تو وہ اس کے 50 حج پہ باری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر احسان ہے، جبکہ کچھ نہ سمجھ ان کو اپنی محنت اور اپنے روپوں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بنا خدا کے گھر دیکھے بھی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جملہ انتہائی حسین ہے کہ اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے